اسحاق مدینہ نرسری پر اس وقت ہم موجود ہیں اور مین نرسری گھروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی نرسری فارم، ہزاروں کی تعداد میں کہیں نعمان اسحاق صاحب موجود ہیں۔ شکر ہے پاکستان میں تمام شہروں میں ادھر ادھر سب لوگ پودے وغیرہ ادھر سے لے کے جاتے ہیں۔
جی ناظرین، ہم اس وقت پتوں کی مین نرسری گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ان کو نرسری گھر ہی کہیں گے کیونکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی نرسری فارم یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ایک نرسری نہیں ہے، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کہیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ نعمان اسحاق صاحب، جو اسحاق مدینہ نرسری کے اونر ہیں، جو ان کے پاس پودے ہیں ان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی قسم کے پودے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نعمان صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ نرسری آپ کی کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ نے بنائی ہے؟ یہ تقریباً سب سے پہلے ادھر کوئی 2-3 نرسری شروع ہوئی تھی۔ جب ہمارے والد صاحب نے یہ نرسری شروع کی تھی تو تب تو ادھر کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نرسریوں کا ادھر لوگوں کا لگاؤ اس طرف ہوتا گیا، آہستہ آہستہ نرسریاں بڑھتی گئی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہر بندہ، یعنی کہ ہر بندے کے اندر شعور آ چکا ہے ان چیزوں کا۔ اچھا، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی، پاکستان کی سب سے بڑی نرسری فارم یہاں پہ ہیں، تو ایسا ہی ہے؟ جی، ٹوٹل جو ایشیا ہے نا، ایشیا کے جو مین نرسری ہے نا، وہ سب سے بڑا جو نرسری مرکز ہے نا، وہ یہی ہے۔ ادھر ہزاروں کی تعداد سے نرسری ہیں، اور ادھر سے ہی سب لوگ پودے وغیرہ جہاں بھی ہوتے ہیں لوگ ادھر سے لے کے جاتے ہیں سب پودے وغیرہ نا۔ میں نے وزٹ کیا ہے جو آپ کا فارم، اور وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کے کس شہر میں، کس علاقے میں، اور آف کنٹری میں بھی جاتے ہیں آپ کے، یا ادھر پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ کا شکر ہے، پاکستان میں تمام شہروں میں ادھر ادھر سب لوگ پودے وغیرہ ادھر سے لے کے جاتے ہیں۔ باقی آؤٹ آف کنٹری بھی اب پودے جانے شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے باہر سے پودے ہم منگواتے تھے، اب ادھر سے پودے باہر جا رہے ہیں۔ ان پودوں میں کون کون سی قسمیں ہیں؟ اصل میں دیکھا جائے تو پودوں کی اقسام تو بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ہر بندے کے پاس کی پوری ورائٹی بھی نہیں ہے۔ اس میں جیسے پام ہے، پام میں کئی ورائٹیز ہیں۔ اس میں فنیکس پام آ جاتا ہے، الیگزینڈرا پام آ جاتا ہے، روینیا پام آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کاپرنیشیا پام آ جاتا ہے۔ اس طرح کافی ان کی تعداد ہے پاموں کی بھی، اور ان کے علاوہ فائکسوں کی اس میں ورائٹی آ جاتی ہے۔ اس میں بلیک فائکس آ جاتی ہے، گولڈن فائکس آ جاتی ہے، وائٹ فائکس آ جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی کافی چیزیں ان میں اب فلاور والے پودے ہیں، اس میں اگزورا وغیرہ، اس میں لاجسٹونیا، اس میں یہ دوسرا کاسیا نڈوسا آ جاتا ہے۔ اس میں کافی، یعنی کہ اس طرح کی تعداد ہے پودوں کی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم ان کے تعداد پوری نہیں کر سکتے ان پودوں کی، کہ جتنی زیادہ پودے ہیں، یعنی کہ لاکھوں کے حساب سے پودے ہیں۔ تو لاہور میں نرسریوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں، جو پودے ہیں وہاں پہ ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پہ پیداوار نرسری کی آپ یہاں پہ اتنا ریٹ رکھا ہوا ہے پودوں کا؟ اصل میں ہر چیز ہے، مختلف ریٹ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز اس میں 50 روپے کی بھی ہوتی ہے، کوئی چیز اس میں 30 روپے بھی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں 150 ریٹ بھی ہے، 200 ریٹ بھی ہے، یہاں سے لے کے، یعنی کہ اگر پودا دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس وقت جو پودے پڑے ہوئے نا، ان کا جو ریٹ ہے نا وہ تقریباً 50 سے شروع ہوتا ہے، اور وہ تقریباً بونسائی پڑی ہوئی ہے، اس میں 40 لاکھ تک کا پودا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس۔ اچھا، بہت نرسری گھر ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اتنے مہنگے پودے پڑے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ خوبصورت بھی بہت پودے ہیں، اور شمار ورائٹی یہاں پہ۔ آپ نے یہ بہت پیارا سجایا ہوا ہے یہ کمرہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارا ہم نے دفتر بنایا ہوا ہے مین پہ، تو ظاہری بات ہے ادھر اگر ہم گندگی پھیلائیں گے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس لیے ماحول اچھا ہو، لوگوں کو یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ملے، یہ سب سے بڑی پہلی چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے۔ باقی چیزیں جو پودوں کا لین دین، یہ تو چیزیں بعد میں آتی ہیں نا۔ یہ ہمارے ساتھ نعمان اسحاق صاحب موجود تھے، اور آج ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ہمیں تمام سوالات کے جواب دیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔